السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج 30واں اور اس سال کا آخری روزہ ہے۔ اس لحاظ سے ہماری فجر کی مجلس بھی آج آخری ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی رخصت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ وصیتیں فرماتے، کچھ نصیحتیں فرماتے، تاکہ وہ ان چیزوں کو یاد رکھ کر آگے کی زندگی کو بآسانی گزار سکے۔ تو اس لیے آج بھی ہم کوئی ایک خاص موضوع پر بات نہیں کریں گے، بلکہ مختلف چیزوں کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، میرے ذہن میں آیا کہ اسی سے شروعات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جب تک ہماری جان میں جان رکھی ہے، زندگی رکھی ہے، اس وقت تک اللہ رب العزت نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم نیک اعمال کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور چاہے تو برے اعمال کر لیں، اللہ کو ناراض کر دیں۔ اس پر فوراً پکڑ نہیں ہوگی یا اس کا فوراً بدلہ سامنے نظر نہیں آئے گا۔ تو اسی کو کہا کہ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہوگا، لیکن کل یعنی مرنے کے بعد یا قیامت میں حساب کا دن ہوگا اور عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ اور دوستو، جس طرح سے ہم نے رمضان کو شروع کیا تھا، پہلا رمضان تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ 30 دن کیسے جائیں گے۔ آج اس کا الٹا ہے کہ 30 دن گزر چکے اور یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے گزر گئے۔ تو دنیا و آخرت کا بھی ایسی معاملہ ہے دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی طویل ہے، بہت لمبی ہے، لیکن جب زندگی گزر جائے گی اور ہم آخرت میں پہنچ جائیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ زندگی کی یہی ترتیب ہے اور یہی جو ہے ہر چیز کی نشانی ہے کہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دو چیزوں کو خاص طور پر یاد رکھیں۔ ایک تو قبر کی پہلی رات کو ہم نے سب نے آخر کار ایک دن قبر میں جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں صرف مسلمانوں کو شک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کسی بھی انسان کو شک نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی مذہب کو مانتا ہی نہ ہو، ایتھیسٹ ہو، لیکن اس کو بھی یہ شک نہیں ہے کہ وہ مرے گا، اس کو یقین ہے کہ مرنا ہے۔ اور ہمارے لیے دوستو، قبر کی پہلی رات یہ صرف پہلی رات نہیں ہوگی، بلکہ اس میں سوال و جواب کے متعلق اللہ کے نبی نے ہماری رہبری فرمائی ہے کہ ہر ایک سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پوچھا جائے گا، 3 سوالات کیے جائیں گے ہر ایک سے، کیونکہ دوستو اللہ نے زندگی اسی لیے دی ہے کہ ان 3 سوالات کے جوابات ہم تیار کریں، اور ان 3 سوالات کے جوابات ہماری زندگی میں ہو، ہماری زبان پہ نہ ہو۔ اس لیے فرمایا نا، قبر میں آدمی زبان سے جواب نہیں دے پائے گا، زبان تو دل کے تابع ہو جائے گی۔ زبان جیسے آج کل ہم کو سمجھنے کے لیے اللہ نے بڑی آسانی کی ہے، ایک میموری کارڈ کے اندر اگر گانے بھرے ہوئے ہیں اور ہم اس سے چاہیں کہ قرات کی آواز آئے تو یہ نہیں ہوگا، جو بھرا ہوا ہے وہی نکلے گا، جو بھرا ہوا ہے وہی نکلے گا۔ پہلے مثال دی جاتی تھی کہ اسپنج ہے، اس کے اندر اگر پانی میں ہم نے اس کو ڈبایا اور نچوڑیں گے تو کیا نکلے گا؟ پانی نکلے گا۔ دودھ میں ڈبایا نچوڑیں گے تو دودھ نکلے گا۔ لیکن یہ میموری والی اس مثال بہت آسان ہے ہمارے لیے، جو بھرا ہوگا وہی نکلے گا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے 3 سوالات قبر میں پوچھے جائیں گے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو کتنا آسان جواب ہے، میرا رب اللہ ہے۔
لیکن یہ جواب دوستو اگر زبان سے دینا ہوتا تو آسان تھا. اس جواب کو دل سے دینا ہوگا، جو اندر بھرا ہوگا وہی جواب نکلے گا. تو معلوم ہوا دنیا کے اندر رہ کے اللہ کو رب ماننے کی محنت ہے. اللہ کو رب ماننے کی محنت ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ ہم کو سب نظر آ رہا ہے. اللہ کے علاوہ ہم کو سب نظر آ رہا ہے. اب سب پہ یقین کرنا آسان ہے کیونکہ نظر آ رہا ہے، اور رب نظر نہیں آ رہا تو یقین کرنا مشکل ہے. اور اسی مشکل کام کی جو ہے اللہ رب العزت نے سوالات رکھے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کو رب ماننے کی محنت کرنا یہ ہمارے لیے 24 گھنٹہ فرض ہے. ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اور ہمارا دل اللہ کی طرف جھکا رہے اور جڑا رہے، اس کی فکر کرنا. بڑی لمبی محنت ہے دوستو اس کی. 1000 سال کی زندگی مل جائے اور ہم ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ رہے، اور ہم نے اس محنت کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچان لیا، سستا سودا ہے. صحابہ کو دیکھیں آپ، ہم جیسوں کو نہ دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں کہ کیسا رب ماننے کی محنت کی ہے صحابہ کرام نے. حضرت بلال حبشی کہ جو ہے دوپہر میں چلچلاتی دھوپ میں ان کو جو رات بھر مارا جاتا تھا اور دھوپ میں ان کو رکھا جاتا، اور صرف ریت پر رکھا نہیں جاتا بلکہ گرم پتھر کی چٹان، بڑا پتھر بھی ان کے سینے پر رکھا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا بلال یا تو ایمان سے پھر جا یا تو پھر اسی حالت میں مر جا. تو حضرت بلال سورہ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ احد احد احد، اللہ ایک ہے، تم سے جو ہو سکے کر لو. تو یہ ہے رب کے ماننے کی محنت. حضرت بلال کی زبان سے وہی نکلتا تھا جو اندر بیٹھا تھا، جو اندر بیٹھ گیا تھا وہی نکلتا تھا، اور قیامت کے دن اور قبر میں بھی وہی نکلے گا. اب ہم سوچیں ہمارے دل میں کیا بیٹھا ہوا ہے. ہمارے دل میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک سونے کی مورتی ہمارے سامنے رکھی جائے اور کہا جائے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، تو ہم سب بولیں گے فٹاک سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کیا ہوگا. اور اسی کو اگر سونے کی بسکٹ بنائے پگھال کے اور وہ سامنے رکھی جائے، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اس سے تو سب کچھ ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے سب کچھ ہوتا ہے. تو چیزوں کی جو شکلیں بدلنے کی وجہ سے دوستو ہمارا ایمان نہ بدلے، اس کی محنت ہے. دوسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے، کون سا طریقہ ہے جس پر چل کے تم آئے ہو. کون سا طریقہ جو تم کو دیا گیا تھا وہ نہیں پوچھا جائے گا. ہم کو تو سب کو اسلام ملا ہے، تو خالی دینے کے اوپر مسئلہ حل نہیں ہوگا، چل کر کون سے طریقے پہ آئے. اگر آدمی دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارا ہوگا تو وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے. اور اگر دین اسلام تو ملا تھا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ہم نے اس کی فکر نہیں کی، تو دوستوں ہم جواب نہیں دے پائیں گے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، یہ کون ہے. تو ہم نے دیکھ کر اگر ہم نے سنتوں کی اہمیت ہمارے دل میں تھی، اللہ کے نبی کی اتباع ہم نے کی ہے، تو ہم فوراً پہچانیں گے کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے نبی ہے. اور اگر نہیں تو پھر کہا جائے گا میں ہی نہیں پہچانتا، میں نہیں پہچانتا. تو یہ تمام چیزوں کا تعلق دوستو ہمارے عمل سے ہوگا. پھر قیامت کے 5 سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال زندگی کے بارے میں کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، وہ کہاں گزاری، کہاں خرچ کی. پھر دوسرا سوال یہ ہوگا زندگی کے اندر جوانی بھی آتی ہے. زندگی کے 3 مرحلے، بچپن، جوانی، بڑھاپا. اس کے باوجود اللہ رب العزت خاص طور پر جوانی کا سوال کرے گی کہ جوانی کہاں خرچ کی. یہ بڑی کرنے کی بات ہے دوستو. آج ہماری جوانی کہاں لگ رہی ہے، ہم اس پر غور کریں، ہم اس پر غور کریں کہ ہماری جوانی کہاں لگ رہی ہے. اگر ہماری جوانی اللہ کی نافرمانی میں لگ گئی دوستو تو ہم کیا جواب دے پائیں گے میدان حشر میں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک یہ 5 سوالات کے جوابات نہ دیے جائے تو بندے کے قدم ہٹ ہی نہیں سکتے اس کی جگہ سے. پھر تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمائیں. مال کے کمانے میں بھی ہم پابند ہیں، ہم مال کے کمانے میں بھی پابند ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگوں کو یہ تمیز نہ ہوگی ورنہ اس کی فکر ہوگی کہ مال حلال ہے یا حرام ہے، بس آنے دو کہیں سے بھی آئے. اگر یہ مزاج ہمارا ہے کہ آنے دو کہیں سے بھی آئے تو ہم کیا سوال کا جواب دے پائیں گے. اسی طرح اللہ نے مال کے خرچ کرنے میں پابند بنائے. چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں خرچ کیا.
ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے مال کمایا ہے تو جو ہے یہ ہماری اتھارٹی ہے کہ ہم کہیں بھی خرچ کریں، چاہے وہ اچھے کاموں میں خرچ کرے یا برے کاموں میں، فضول کاموں میں. نہیں، فرمایا مال کے خرچ کرنے میں بھی ایمان والا پابند ہے اللہ کا، اس کے رسول کا. جہاں بتایا گیا وہیں خرچ کرنا. اس کے بارے میں سوال ہے باقاعدہ کہ مال کہاں خرچ کیا. اور پانچواں اور سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا. ہم کو بہت ساری چیزیں دوستوں معلوم ہے اور معلوم ہوتی رہتی ہے. اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ مال جو ہے تم نے جو ہے تمہارے علم پر جو تم کو علم تھا اس پر عمل کیا کیا. تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. یہ موضوع تو بہت طویل کھینچا جا سکتا ہے، لیکن میں مختصر میں بہت ساری چیزیں بتانی ہے، اس لیے آپ کو یہ مختصر میں بتا رہا ہوں. تو یہ 5 چیزوں کے سوالات کی تیاری بھی ہم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے تم اپنا دنیا کما لو، سب کر لو، اس کے بعد تم کو ایک موقع دیا جائے گا، پھر وہ موقع ملنے کے بعد آرام سے تیاری کرنا. ایسا نہیں ہے. اسی طرح دوستو ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ گویا سب سے پہلے یہ وصیت اور نصیحت اپنے لیے ہے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم ہر چیز کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھنے والے بن جائیں. دنیا کا ہر آدمی ہر چیز دیکھ پاتا ہے جب تک وہ زندہ ہے. ایمان والے کا یہ اولین فریضہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھنے والا بن جائے. ہمارے دیکھنے کا نظریہ بدل جائے دوستوں. ہم جس چیز کو دیکھیں گے جیسے عام لوگ دیکھتے ہیں اس نظر سے نہیں دیکھیں گے. ہمارا دیکھنے کا نظریہ دوستوں ہر چیز کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے. کسی بھی چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے. کیسے دیکھنا ہے؟ عبرت کی نگاہ سے کہ اس سے ہمارے آخرت کا کیا فائدہ ہو رہا ہے، اس سے ہمارے آخرت میں ہم کو کیا مل سکتا ہے. مطلب ہر چیز سے ہم اپنے دین کا نفع نکالنے والے بن جائیں. ہر چیز سے ہم اپنے دین کا نفع نکالنے والے بن جائیں. دوستو آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہر چیز سے ہم دنیا کا نفع نکالنے والے بنتے ہیں. اچھی بات ہے، کوئی برا نہیں ہے دنیا کمانا، حلال طریقے سے کمائے تو، بلکہ حلال طریقے سے دنیا کا کمانا بھی فرض ہے، وہ بھی آگے بات آ رہی ہے. لیکن مقصود یہ ہے بولنے کا کہ ہم ہر حال میں اللہ کو نہ بھولیں، ہر چیز کو ایمان کی نظر سے دیکھنے والے بن جائیں. دوسری چیز آپسی اختلافات، چاہے وہ دنیاوی اختلافات ہو، مال کا اختلاف ہو، یا پھر دینداری کے اعتبار سے ہمارے مسائل میچ نہ ہوتے ہو، ہماری جو ہے آئیڈیالوجی میچ نہ ہوتی ہو، تو آپسی اختلاف ہے حد تک امکان بچنے کی کوشش کرنا، اپنے عقیدے پر جمے رہنا، دوسرے کے عقیدے کا احترام کرنا. آج سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے عالم اسلام کو وہ اختلافات سے ہوا ہے کہ ہم کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں. ضروری نہیں کہ ہر بات ہر ایک کو سمجھ میں آئے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہر ایک کو سمجھ میں آئے. اگر یہ آدمی چاہے کہ میری بات سب کو سمجھ میں آ جائے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. تو ہر بات ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن اپنے عقیدے پہ جمتے ہوئے دوسرے کے عقیدے کا احترام کرنا یہ سب سے بڑا وقت کا تقاضا ہے. سب سے بڑا وقت کا تقاضا. اگر اس پر ایمان والے آ گئے، اگر اس پر اسلام والے جم گئے تو انشاءاللہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اہل اسلام کو کوئی نقصان پہنچا سکے. تو اپنے اختلاف اپنی جگہ پر رکھے اور ایک امت بن کے رہنے کی فکر کریں. ایک امت بن کے رہنے کی فکر ہے. کیونکہ دوستو کلمے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم سب مانتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، انہی کی فرما برداری میں کامیابی ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. تو اس پر ہم جو جمنے والے بن جائیں، اس پر ہم اپنی ایک امت بنائیں. ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نہ رہے بلکہ ایک ہو کر رہے. اور جو دوسرے اختلاف مسائل کے وہ اپنی طرف رہیں گے، اس کے اوپر دل کھول کر عمل کریں. دوسرے کو نہ کرنے والے کو، اپنے عقیدے کے مطابق عمل نہ کرنے والے کو حقیر نہ سمجھیں. بس اتنا کر لیں انشاءاللہ تو ہم کیا بن جائیں گے؟ امت بن جائیں گے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں. آج ہم ٹکڑے ٹکڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. اسی طرح دوستو ایک چیز، اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر سے بزدلی ختم ہو جائے. ہمارے اندر سے بزدلی ختم ہو جائے. جب ایک دن مرنا ہی ہے اور تمام چیزیں ختم ہونی ہی ہیں
تو پھر بزدلی میں ہم گرفتار کیوں ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے یہ کر لے ہوئے وہ کر لے ہوئے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے موت سے اور بہت ساری چیزوں کی جو ہے انجام سے، بری چیزوں سے، ہاں ڈرنا ہے ہم کو آخرت کے برے انجام سے، دنیا کے کسی بھی انجام سے ڈرنا نہیں ہے جب ہمارے دین پر آ جائے، جب ہمارے ایمان پر آ جائے، جب ہمارے گھر والوں پر آ جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس بات کی فکر کریں، ہم حکمت کا نام لے کر بزدل بنتے جا رہے ہیں۔ بعض موقعوں پر ہم بولتے حکمت ہے اور اس کی وجہ سے بزدلی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوستو ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ ہم خاص طور پر ایمان والوں کو، اپنے بھائیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش میں لگے، ہماری جو کمیونٹی آگے بڑھے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کو کس طرح سے دوستو صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کیا ہے، کس طرح سے ان کے معاشرے کو اور ان کی معیشت کو صحابہ کرام نے آگے بڑھایا ہے۔ اور آج جو ہے ہمارے لیے بہت ساری ایسی قومیں ہیں جو اپنے لوگوں کو آگے بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے آج وہ لوگ سرخ روح ہیں۔ آج وہ لوگ کیا ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے اللہ نے ہم کو تو دونوں چیزیں دی ہیں، دنیا اور آخرت دونوں چیزیں دی ہیں۔ جو لوگ صرف دنیا لے کے بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے اس میں طے کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو آگے بڑھائیں گے، تو وہ دیکھو آج دوستوں کیسے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ تعداد کم ہے لیکن ایک نیت کی ہے، دل صاف کیا ہے خاص طور پر اپنے لوگوں کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی نوازا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ تو ہم جو ہے ہر چیز کے اندر یہ دیکھیں کہ کس طرح سے میرا بھائی آگے بڑھے، اور دوستو اس کا آگے بڑھنا یہ ہمارا بھی آگے بڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا بھائی آگے بڑھ گیا تو ہم پیچھے ہو جائیں گے۔ ایمان والوں کے کسی ایک فرد کا آگے جانا یہ گویا تمام ایمان والوں کا آگے جانا ہے۔ آپ اس پر غور کریں، اس بات پر۔ ایمان والا اگر ایک آگے جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا جو اہل اسلام ہے یہ سب آگے جاتے ہیں۔ اس پر غور کرنا، کبھی بھی اپنے بھائی کی جو ہے ٹانگ کھینچنے کے چکر میں نہیں رہنا۔ بھائی سے مراد مسلمان بھائی ہے، اس کے ٹانگ کھینچنے کے چکر میں، اس سے حسد کرنے کے چکر میں نہ رہے اور اس کو دوسروں کے غیروں کے حوالے نہ کرے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دھمکی ہے کہ جو ایمان والے کو کسی غیر کے حوالے کرتا ہے تو کل قیامت کے دن بڑی اس کو ذلت اور رسوائی ہوگی اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اپنے والوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، اور دوسری بات، ایک اہم بات، بعض لوگ سوچیں گے کہ یہ کیا بات کر رہے مولانا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایمان والے ہمارے خاص طور پر نوجوان اور جو بھی کمانے کی طاقت رکھتے ہو، یہ زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ مال کمائیں حلال طریقے پر، زیادہ سے زیادہ اپنی معیشت کو اسٹرانگ کریں، اپنے جو فائنینشیل جو اسٹیٹس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی فکر کریں، اور یہ نیت کریں کہ یہ میں اللہ کے دین کی نسبت پر اس کو لگاؤں گا۔ کیونکہ ہمارے پاس مثالیں ہیں، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ایک ایک وقت میں جو ہزار گھوڑے اور نہ جانے کتنا خرچ کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے لقب دیا عثمان غنی۔ کیا ہے؟ غنی ہے، غنی یعنی بہت زیادہ مالدار، اللہ کے دین کی نسبت پر جھونکا ہے، اللہ نے خوب دیا۔ عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے خوب دیا، ایسے بہت سارے صحابہ ہیں دوستوں۔ تو ہم اس بات کی فکر کریں، جو ہم یہاں وہاں گٹروں کے ڈھکن پہ بیٹھے رہتے ہیں، وہاں پر ہم کو وقت ہی نہیں ملے گا جب ہم صحیح طور پر کمانے لگ جائیں گے۔ دوستو کسی بھی قوم کو جب وہ کیا ہوتی ہے، گمراہ ہوتی ہے، اسلام کو چھوڑتی ہے، اس کی دو وجہ بنتی ہے، ایک تو جہالت کی وجہ سے انسان اپنے دین سے ہٹ جاتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے غربت۔ غریبی بھی ایسی چیز ہے نا دوستو جس کی وجہ سے بہت سے ایسے علاقے، جیسے ہم کو دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم بھاسکر نگر وغیرہ بھی جا کے دیکھیں ایسٹ میں، غریبی کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے دوستو غیر اسلام کی طرف اور غیر اقوام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ آتے ہیں وہاں پر کھانا وانا کھلاتے ہیں، کھچڑی کھلاتے ہیں، بچوں کو چاکلیٹ دیتے ہیں،
اب ان کے ذہن میں بچپن ہی سے ارتداد کو پالا جا رہا ہے. تو اس لیے دوستوں خوب دل کھول کر کمائیں، لیکن اس کمانے کے اندر شریعت اور سنت کو اور اعمال اور نماز کو نہ چھوڑے اور حلال طریقے پر کمائیں. اللہ رب العزت اس کے کرنے پر بھی بہت خوش ہوگا آپ سے، لیکن اس کی خرچ کے بھی جو ہے طریقے اچھے ہوں. تو دوستو یہ بات ہم ذہن سے نکالیں کہ کمانا منع ہے، پیسے والا بننا منع ہے. نہیں، بالکل اسلام چاہتا ہے کہ تم اپنی معیشت کو مضبوط کرو اور اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی محنت کرو. ایک چیز یہ خاص طور پر یہ چیز نوجوانوں کے لیے، جو جن کا خون ابھی گرم ہے، ماشاءاللہ ہاتھ پاؤں میں طاقت ہے، وہ لوگ اس کی فکر کریں. یہاں وہاں بیٹھنے ٹائم پاس کرنے سے اچھا ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسی صفات پیدا کریں کہ ہم کسی نہ کسی درجے میں 24 گھنٹے میں سے جو ہے ہماری ہر سیکنڈ کی انکم ہو، ہر سیکنڈ ہم کما رہے ہو، ہم سوئے ہوئے تو بھی ہماری انکم چالو ہو. ایسے ذریعے بنانے ہم نے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کو ہم ذہن میں رکھیں. اسی طرح دوستو قرآن کو عام کرنا، قرآن کے احکامات کو عام کرنا. ہم جس فیلڈ میں ہیں، ہم آفس میں ہیں، جاب پہ ہیں، دکان پہ ہیں، کہیں بھی ہیں، ہمارے ذہن میں چیز گھومتی رہنی چاہیے. قرآن کے احکامات کو ہم عام کریں گے، ہر ملنے والے سے قرآن کی زبان میں بات کریں گے. اچھا قرآن جو ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کتاب ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کتاب ہے. جیسے بہت ساری کتابیں ہوتی، تو اس کو کیسا عام کریں گے؟ تو دوستو یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے. صرف کتاب کا درجہ نہیں ہے قرآن مجید کو. قرآن مجید کے اندر ہم نے ابھی تراویح کی بات سنا ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اب یہ کچھ بھی نہیں سنا، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. وقت کم تھا تو ہم نے کچھ بھی نہیں سنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر زندگی کے ہر لمحے کو اور ہر موقع کو بیان کیا گیا ہے. تو قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش، اللہ کے نبی کی احادیث کو عام کرنے کی کوشش. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک واقعہ اس کے متعلق مختصر سا سمجھاتا چلوں. ممبئی کے بڑے تاجر ہیں اور اللہ والے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، اور وہ کوئی کسٹمر آیا اور اس نے کوئی چیز خریدی. جب جو ہے اس کو چھٹا جو ایکسچینج دینا تھا ان کو، تو انہوں نے ایک نوٹ نکالی، دیکھی پھٹی ہوئی، واپس رکھی. دوسری نوٹ دی. تو غیر مسلم تھا، اس نے دیکھا، بولے یہ آپ نے کیا کیا؟ بولے اچھی والی آپ کو دیا. ہم کیا کرتے؟ پھٹلی چپکانے کے چکر میں رہتے. تو جو ہے بولے یہ کیا آپ نے کیا؟ بولے پھٹی ہوئی تھی. تو بولے تو آپ دے سکتے تھے، شاید میں نہ دیکھ لیتی اور چلی جاتی. تو انہوں نے فوراً اسلام پیش کیا. بولے ہمارے نبی نے کہا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے پسند کرو. تو اگر مجھ کو کوئی پھٹی ہوئی نوٹ دیتا تو میرے کو پسند نہیں ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی کسی کو پھٹی ہوئی نوٹ نہ دوں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. وہ اس کے والد جو ہے ہمیشہ میرے پاس پوچھنے آتے ہیں کہ اسلام اور کیا بتاتا ہے، اسلام میں اور کیا چیز ہے. ایک معمولی چیز تھی دوستوں. اور دوستوں وہ بہت ہی کٹر جو ہے فیملی سے بلونگ کرتے تھے وہ لوگ. اللہ نے نرم کر دیا ان لوگوں کو، اور بھی بہت سی چیزیں انہوں نے بتائی تھی، وہ سب چیزیں بتانا مناسب نہیں ہے. تو معلوم ہوا دوستوں قرآن کو، حدیث کو ہم صرف بیانات سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے عام کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کو عام کرنے کے ہمارے ذہن میں دھن ہونی چاہیے. اسی طرح دوستوں ہم کہیں بھی ہوں، ہم دنیا کی کسی بھی کونے میں ہوں، ہم اپنے اسلام کو نہ چھپائیں. جیسے میں نے کل بات بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص داڑھی اس لیے مڑواتا ہے، اپنی پہچان چھپاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو یہ چیز اس کو کفر تک لے جا سکتی ہے. یہ چیز اس کو. اسی طرح دوستو ہم اپنے اسلام کو نہ چھپائیں بلکہ ہمیں اپنے اسلام پہ فخر ہونا چاہیے. وقال اننی من المسلمین. اللہ رب العزت نے اس جملے کو نقل کیا قرآن مجید میں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. اور آخر میں یہ فرمایا کہ وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، بطور فخر کے کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو اسلام دیا ہے. تو اس ہماری جو ہے آئیڈینٹی کہیں پر چھپانی نہیں ہے بلکہ ہم بتائیں. اچھا ہم سمجھتے مسلمان ہونا بتانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن کو اچھا کرتا پہنے، گمچا مارے، سرما لگائے، آڑے ٹیڑے بال بنائے. یہ اسلام نہیں ہے دوستوں، بلکہ جو ہے جو اسلام حقیقی ہے اس کو چھپانے سے منع کیا جا رہا ہے. اس کو ہمیشہ ہم اپنی ہر جگہ پر ظاہر کریں گے.
کئی لوگ آپ کو اپنے ملک میں ملیں گے جن کو وہ ادا بہت پسند آتی ہے جو مسلمانوں میں ہوتی ہے، حقیقی ادا ہے، بہت اچھا لگتا ہے بولے ہم کو تم لوگوں کو دیکھ کے. تو دیکھنے سے بھی انشاءاللہ ہمارے ہدایت پھیلے گی. کبھی یہ جان کر یہ سوچ کر کہ ہم اپنی جو ہے پہچان کو چھپاتے ہیں کبھی نہ کریں دوستوں. ہم اپنے اسلام کو ہمیشہ ظاہر کرنے کی فکر کریں. اور ایک ہمارے درمیان میں ایک بات ہے، آج آخری دن ہے، تھوڑا 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے گا. ہمارے درمیان ایک بہت بڑی جو ہے کمزوری یہ ہے کہ ہم جو دین کی محنت ہوتی ہے، دین کا کام ہوتا ہے کسی بھی لائن سے، ہم یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی فرقہ یا ایک ہی طبقہ دین کی محنت کر رہا ہے. دین مختلف قسم کے لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں اپنے اپنے حساب سے، اور سب کا نفع دوستوں کو اسلام کو ہی ہونا ہے. تو خاص طور پر کوئی بھی دین کا کام ہو رہا ہو، کوئی ٹرسٹ بنی ہوئی ہو یا کچھ بھی ہو رہا ہو جس سے ہم کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ دین کی محنت ہو رہی ہے، کبھی بھی دوستوں اس سے حسد نہ کریں، اس کو پیچھے کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کو یہ بھی بے دینی ہے کہ دین کے کام سے ہم حسد کر رہے ہیں، چاہے وہ دین کا کام کرنے والے کیسے ہی لوگ ہو، ہمارا ان کے ساتھ ذہن میچ نہ ہوتا ہو، ہمارا مزاج ان کے ساتھ ملتا نہ ہو. تو جب ایک دوسرے کی ہم جو ہے قدر کرنے والے بن جائیں گے اور اس حسد کرنے سے بچ جائیں گے تو کیا ہوگا دوستوں. بہت اچھی مثال دی بزرگ نے، کہنے لگے ندی سے، نالے سے، گٹر سے، پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں سے بھی پانی آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ سمندر میں جاتا ہے. تو بولے پانی کہاں سے بھی آنے دو، آخرکار اس کا ٹھکانہ سمندر ہے. تو محنتیں کہیں سے بھی اور کیسی بھی ہونے دو، لیکن جو اس کا فائدہ پہنچے گا وہ کس کو ہوگا؟ دین کو پہنچے گا. تو ہم جو ہے اس چیز کو انشاءاللہ چھوڑ دیں گے نا، آپس میں حسد کرنا. دنیا کے اعتبار سے تو حسد لوگ کم کرتے ہیں، دینی اعتبار سے ایک دوسرے کے محنتوں سے حسد بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی چھوڑنے کی فکر کرنا. یہ سب جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ امت بننے کی محنت بتا رہا ہوں دوستوں. ہم امت بن جائیں گے انشاءاللہ جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں. اسی طرح ہم جو ہے کسی پر بھی بہتان لگانے سے بچے، کسی کی بھی غیبت کرنے سے بچے، اس کا بیان تو گزر چکا ہے. اسی طرح دوستوں ہمارا خاص تعلق مسجد سے ہو. ہم کہیں بھی ہو، ہمارا جو کانٹیکٹ جو ہے وہ مسجد سے ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد ایمان والے کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے. مچھلی کے لیے جیسے پانی ہے ویسے ایمان کے لیے مسجد ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اور وہی لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ رب فرماتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو ہم جہاں کہیں ہو ہمارا مسجد سے تعلق ہونا ضروری ہے. دن بھر میں 5 نمازوں کے علاوہ بھی دوستوں مسجد میں آ کر پیار بھری نگاہوں سے مسجد کو دیکھنا یہ ایمان کے ہمارے بڑھانے کا ذریعہ ہے. 5 وقت تو ہم آتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے علاوہ بھی مسجد میں بیٹھنا، مسجد سے محبت کرنا. جیسے ایک آدمی گھر بناتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، نئے گھر سے زیادہ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق دوستوں ہم مسجد سے بھی محبت کرنے والے بن جائیں. تو مسجد سے تعلق، خصوصی تعلق ہمارا مسجدوں سے ہونا چاہیے. اسی طرح خاص بات غریبوں سے میل جول، غریبوں سے میل جول رکھنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ وقت غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. دیندار مسلمان غریبوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے تاکہ ہم سب کو بھی غربت کا اندازہ ہو اور ان کی محبت، ان سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. غریب ہو، مسلمان ہو اور دیندار ہو، ایسے لوگوں سے محبت کرنا. جن کے پھٹے ہوئے کپڑے ہو، ضروری نہیں ہے، آج کل ویسے غریب کم ملتے ہیں، لیکن ہم کو یہ پتا ہو کہ غریب ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ پھٹے پرانے کپڑوں کو پیوند لگا کے پہنتے رہنا، یہ جو کپڑے ہوتے ہیں نا وہ لگا کے پہنتے رہنا، اور غریبوں کی صحبت کو ترک نہ کرنا. یہ بہت جو ہے ہماری جو ہے نا آگے بڑھنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے. تو ہم میں سے جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کریں کچھ نہ کچھ دیر. دیندار غریب، میں بار بار کہہ رہا ہوں دیندار غریبوں کے ساتھ بیٹھا کریں، ورنہ بے دین غریب کے ساتھ بیٹھیں گے تو خود تو ناشکری میں مبتلا ہے، تم کو بھی ناشکرا بنا دیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک چیز اسی طرح دوستوں ہر مالدار سے بے نیازی، مالدار سے
جس کو اللہ نے خوب مال دولت عطا فرمائی ہے اس سے تو اچھا تعلق رکھ سکتے ہیں رشتہ داری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، لیکن اس کے مال کی بنیاد پر اس سے دوستی کرنا یہ ہم کو اسلام اجازت نہیں دیتا اس کی، کہ کسی کے اخلاق بہت بدتر اخلاق ہو، کسی کو گنتا ہی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے پکی دوستی کر بیٹھے ہیں صرف اس کے مال کی بنیاد پر، یہ ہمارے ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ مالداروں سے بے نیازی اختیار کرنا، ہاں ان سے ہم اچھا تعلق رکھیں تاکہ وہ دین کی طرف متوجہ ہو، بہت اچھی بات ہے، تعلق رکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کی مال پر نگاہ نہ رکھنا، ان کے مال پر نگاہ نہ رکھنا بلکہ بے نیاز رہنا۔ ایک صحابیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ ایسا عمل بتا دیجیے کہ میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں، یعنی اللہ بھی مجھ کو محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا، اس سے بے نیاز ہو جا، لوگ تجھ سے خود بخود محبت کرنے لگیں گے، لوگ تجھ سے خود بخود محبت کرنے لگیں گے۔ تو لوگوں کے مالدار لوگوں کی دو مال سے بیزاری اختیار کرنا، بے نیازی اختیار کرنا۔ اسی طرح ایک بہت قیمتی چیز، بہت اہم چیز، علماء سے تعلق رکھنا۔ کس سے تعلق رکھنا؟ ہمارے ہر مسائل میں علماء ہمارے لیے رہبری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کی مثال ستاروں کے مانند ہے، جب ایک ستارہ بے نور ہو جاتا ہے تو راستے والے منزل تک نہیں پہنچ پاتے، بھٹک جاتے ہیں۔ پہلے جو ستاروں کے ذریعے راستے معلوم کیے جاتے تھے، لیکن بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں کہ مہینے کی کسی تاریخ کو بے نور ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، جیسے چاند نظر نہیں آتا، تو اس کی وجہ سے دوستوں لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ تو علماء کی مثال وہی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ علماء سے تعلق رکھنا یہ وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ علماء ہمارے ایمان کی، ہمارے اعمال کی، ہمارے عقائد کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ ہمارے ہر مسئلے کو، ہمارے ہر فیملی میٹر کو، مطلب کاروبار سے لے کے ہر چیز علماء کے سامنے پیش کرنا، تو اس کا فائدہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہم حرام سے بچ جائیں گے، بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ دنیاوی نقصان سے بھی بچیں گے، آپ دنیاوی نقصان سے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ دوستو علماء شریعت بتائیں گے آپ کو، اور شریعت میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جو آپ کی دنیا کو نقصان پہنچائے۔ تو علماء سے تعلق رکھنا، اور ہمارا جو فرینڈ سرکل ہے، آخری چیز ہمارا دوستانہ ہے، ہمارا جو دوستی کا تعلق ہے، ایسے دوستوں کو اختیار کرنا جو دیندار ہو، ایسے دوستوں کو اختیار کرنا جو دیندار ہو۔ اچھا، دیندار ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ظاہری کرتا پیجامہ ہر چیز ہو، بلکہ ان کی سوچ دیندار ہونی چاہیے، کم سے کم ان کی سوچ دیندار ہونی چاہیے۔ گالی گلوچ سے بچنے والے دوست، گالی گلوچ سے بچنے والے دوست، فالتو چیزوں میں پڑنے سے بچنے والے دوست، نشہ اور چیزوں کا استعمال کرنے سے بچنے والے دوست، نماز کے پابند دوست، ایسے دوستوں کو ہم کیا کریں؟ اختیار کریں انشاءاللہ۔ یہ اگر تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، اس کے اوپر اچھا یہ کوئی مشکل کام الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم اپنے آزو بازو دیکھیں، جہاں ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز ہے اس میں فٹ ہو جائے، جہاں ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے وہاں سے ہٹ جائے، بہت آسان کام ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہم کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری زندگی کو دوستوں بہت کامیاب زندگی بنائے گا۔ تو کریں گے اس کی فکر۔ ایک مسئلہ صرف بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ عید کی نماز کے لیے جو ہے جب آئیں گے لوگ، تو لوگوں کے لیے نماز پڑھنا، کوئی نفل نماز پڑھنا جائز ہے، امام کے لیے مکروہ ہے، لیکن احناف کے نزدیک امام اور تمام لوگوں کے لیے کسی بھی قسم کی عید کے علاوہ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، ساکت ہو جاتی ہے، چاشت اور اشراق بھی نہیں پڑھ سکتے ہو۔ تو کیا کرنا ہے؟ آ کر جو ہے عید کے لیے فوراً بیٹھے، اللہ کی تسبیح کرے، تکبیر پڑھے، تکبیرات مرسل، اور جب امام آ جائے تو پھر اس کے ساتھ عید کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نصرے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔